بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب تخویف اخروی ہے، آیا وہ انسان کہ ثابت ہو گئی اوپر اس کے بعد عذاب والی، کمن ہوا لیسا کذالک، کیا اس طرح ہو سکتا ہے جس پہ عذاب والی بات ثابت نہیں ہوئی. افا انت تنقذ من فی النار، افا انت کیا آپ میرے پیغمبر تنقذ نکال سکتے ہیں ان کو جو آگ میں ہیں، یعنی جو آگ میں جا رہا ہے اس کو آپ بھی نکال سکتے نہیں. جو آگ میں جا رہا ہے اس کو آپ بھی نکال سکتے نہیں. اوپر ایک جملہ لکھا ہے نفی مختار کل. ابو طالب جا رہا تھا، بچا لیا؟ ابو لہب کو بچا لیا؟ لا تحزن علیہم، فرمایا میرے پیغمبر جہنم میں جانے والوں کو آپ بھی بچا سکتے نہیں. خدا سائیں دے پکڑے چھڑاوے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. ہاں مشرک نو جہنم دے کھلا تو بچا کوئی نہیں سکتا. تنقذ من فی النار، لیکن وہ لوگ اتقوا ربہم جو بچتے رہے، ڈر گئے اپنے رب سے، واسطے ان کے غرفن کمرے ہوں گے، من فوقہا اوپر سے، غرفن اور کمرے ہوں گے، بلڈنگیں ہوں گی، نیچے کمرے پھر اوپر کمرے، اور وہ بھی ہوں گے بنے بنائے، مبنیتن بنے بنائے تیار. یہ اس کو پتا ہے کہ مکان بنانا پڑ جائے تو بہت مشکل ہے. بنے بنائے بلڈنگیں اور کمرے ملیں گے. مبنیتن تجری من تحتہا الانہار، جاری ہوں گی ان کے نیچے، من تحتہا الانہار ان کے نیچے سے کئی نہریں. بعد اللہ پاک کا، اس لیے کہ نہیں مخالفت کرتا اللہ اپنے وعدے کی. علم ترى دلیل اکلیسوں میں ایک تھوڑا سا دیکھ لو، فرماتے ہیں حاشیہ تھا نا یستمعون القرآن، وہ تمہیں نے بتا دیا. یہ جو غرف ہیں یہ دیکھ لو جنتیوں کی بلڈنگیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں لغرفن بہت کمرے ہوں گے، یرا ظہورها من بطونها و بطونها من ظہورها، یہ ان کی خوبصورتی سے کنایا ہے. بہت صاف شفاف کمرے ہوں گے. یہ صحیح ابن خزیمہ کی ہے. آگے فرماتی ہیں ان فی الجنت، جنت میں ایسے کمرے ہیں کہ ترا ظہورها من بطونها و بطونها من ظہورها. فقام الیہ، ایک جٹ کھڑا ہو گیا، فقال لمن ہے یا رسول اللہ، کمرے ہوں گے جن کا ظاہر اور باطن نظر آ رہا ہوگا تو یعنی بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے. فقال لمن ہے یا، فرمایا یہ کس کے ہوں گے؟ قال ہے یا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی للہ باللیل والناس نیام. یہ وہ آدمی ہے جو مباحد ہونا تو پہلی شرط ہے نا، یہ بھی مباحد تھا ہاں، لیکن اطاب الکلام خوبصورت کلام کیا، کھانا کھلایا. اس پہ جی نہیں کریں گے کیونکہ کھلانے کی بات ہے نا، مولوی کھلائے. اطعم الطعام وادام الصیام، روزے میں ہمیشگی کی. وصلی للہ باللیل، رات کو اٹھ کے نماز پڑھی. والناس نیام، اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے تھے. والناس نیام، یہ اس کو وہ کمرے ملیں گے. اور پھر فرمایا ان اہل الجنت،
جنت والے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے کمروں میں جیسا کہ دیکھتے ہیں مشرقی تارے کو یا مغربی تارے کو افق اور تالے میں، کیونکہ یہ درجات ہوں گے، کمرے جو ہوں گے جنت کے اوپر نیچے بلڈنگیں ہوں گی۔ اور کتنی اونچی ہوں گی کہ اوپر دیکھیں گے جیسے ستارے نظر آتے ہیں اس طرح اوپر کمرے نظر آئیں گے، ستاروں کی طرح بلندی میں تشبیہ ہے، بہت اونچے کمرے ہوں گے۔ تفاضل الدرجات، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ اتنے اونچے کمرے یہ نبیوں کے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، والذی نفسی بیدہ اقوام آمنوا باللہ ورسولہ وصدقوا المرسلین، یہ ان کے کمرے ہیں جن کا عقیدہ صحیح تھا، بس آمنوا باللہ ورسولہ وصدقوا المرسلین، رسولوں کا مسئلہ ماننا، ان کے لیے یہ اللہ نے بلڈنگیں تیار کی ہیں اور کئی منزلہ بلڈنگیں، 100 درجہ، دوسری حدیث میں 100 فلور کی ایک بلڈنگ ہوگی، اور اللہ جانے وہ فلور کتنے لمبے چوڑے ہوں گے۔ الم ترى ان اللہ، دلیل عقلی 100 میں، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پس چلایا اس کو ینابیع، چشموں میں، زمین کے اندر، پھر نکالتا ہے ساتھ اس کے کھیتی، مختلف ہیں رنگ اس کھیتی کے، پھر ہو جاتا ہے فتراؤ، پس دیکھتے ہے تو اسے زرد رنگ کا، ثم پھر کرتا ہے اس کو چورا چورا، ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں، البتہ نصیحت ہے واسطے اولل الالباب، اہل عقل، خالص عقل والوں کے لیے۔ افمن شرع، یہ تیسرا مقابلہ آ رہا ہے مومن اور مشرک کا، مباحث اور مشرک کا مقابلہ۔ افمن شرح اللہ صدرہ، آیا وہ انسان کہ کھول دیا اللہ نے سینہ اس کا واسطے اسلام کے، فہوبا علی نور، پس ہے وہ اوپر نور ہدایت کے، من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے، کمن ہوا لیسا کذالک، کیا اس طرح ہو سکتا ہے جس کو یہ توفیق نہیں ملی، فویلن، پس بہت بڑی بربادی ہے واسطے، للقاسیۃ قلوبہم، واسطے ان کے کہ قاسیہ سخت ہیں دلیں ان کی اللہ کے ذکر سے، اولئک، حالت دنیاویہ، یہی لوگ ہیں، فی ضلال مبین، بیچ گمراہی واضح کے، وہ ذکر اللہ کیا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، یہی ذکر اللہ ہے۔ تو افمن شرح اللہ صدرہ، آیا وہ انسان کہ شرح کی کھول دیا اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے، فہوا علی نور، پس وہ اوپر روشنی کے ہے اپنے رب کی طرف سے۔ تو شرح صدر کیا ہے، اللہ نے توحید کا مسئلہ سمجھا دیا، اور یہ مواحد آدمی ہے، جب توحید سمجھ گیا اس کا سینہ کھل گیا، اور ان شرح بن فصحا، اور اس کی بعض علامتیں ہیں، جب توحید خالص مل جائے تو اور سینہ کھل جائے، تو ان علامات میں ایک علامت یہ ہے انابت الی دار الخلود، جب توحید سے سینہ کھل جاتا ہے، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، الانابت الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور، اور دنیا سے، دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کی محبت سے نکل جاتا ہے،
بَالتَّعَهُبُ لِلْمَوْتِ، اور موت کی تیاری کرتا ہے قبل نزول، اس کے نزول سے پہلے. بالکلام، بس یہ ہے کس چیز کا؟ شرع صدر. شرع صدر عبارت کس سے ہے؟ فہم توحید سے. کیا کہا میں نے؟ شرع صدر کس سے عبارت ہے؟ فہم توحید سے. جس کو اللہ نے توحید کا مسئلہ سمجھا دیا، بس یہ اس کا شرع صدر ہے. اب اس کی جو علامتیں ہیں، وہ سب سے بڑی علامت اپنے آپ سے دھوکہ میں نہ رہے. پہلی یہ ہے کہ جب توحید سمجھ آتی ہے تو آدمی کا رخ بدل جاتا ہے اور انابت ہوتی ہے آخرت کی طرف. ہر وقت آخرت کو سوچتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، اور دنیا جو دار الغرور ہے اس کی محبت نکال دیتا ہے اور موت کی تیاری کرتا ہے. یہ تین چیزیں اگر مل گئی تو سمجھے کہ اس کا شرع صدر ہے. یہ علامات تھی. تو شرع اللہ کے نیچے لکھا ہے یعنی ایمان اور توحید سے اللہ نے سینہ کھول دیا. جیسے علم نشرح لک صدرک اور رب اشرح لی صدری، مراد یہ شرع معنوی ہے. فہو علی نور من ربہ، اور قاسیت قلوب کون ہے؟ جو دل قرآن سے دور ہے. ذکر اللہ سے مراد جہاں کیا ہے؟ قرآن. آگے خود آ رہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، جہاں مراد قرآن ہے. فویل، پس بہت بڑی بربادی ہے، واسطے قاسیت قلوبہم، ان کے کہ سخت ہیں دلیں ان کی اللہ کے ذکر سے. یہی لوگ ہیں بیچ گمراہی واضح کے